ایک کہانی 32واں حصہ غنتیل دبورا برک اہود جدعون قضات پہلا تا 8 باب۔ اس وصیت کو جسے موسیٰ محض استثناء میں متعدد بار دہراتے ہوئے کہہ رہا ہے، خدا کے کلام پر بطور زندگی غور کرو۔ اور یشوع کے بعد آنے والی کتاب قضات میں ہم دیکھیں گے کہ کیا خدا کے لوگ اپنے دلوں میں خدا کے کلام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یشوع کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ خدا کے لوگوں کو خدا کی سرزمین میں خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے انہیں خدا کے کلام کو زندگی کی طرح سمجھنا تھا، کلام کی بنیاد پر عطائیت کرنا تھا، اس کلام کی بنیاد پر گناہ نہیں کرنا، اس کلام کی بنیاد پر دعا کرنا اور خدا کے کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے ایمان میں آگے بڑھنا تھا۔ کنعان بیابان نہیں ہے۔ کنعان میں داخل ہونے کے ذریعے خدا کے لوگوں نے پہلے ہی سب کچھ حاصل کر لیا ہے، البتہ اگر وہ اس کو ہر چیز کی حیثیت سے نہیں مانتے اور اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تب ہی سے ان کی زندگی تکلیف میں چلی جائے گی۔ خدا ان کے ساتھ تھا لیکن وہ ان کو باہر نہ نکال سکے۔ قضات کی کتاب کا آغاز یشوع کی کتاب کو جزوی طور پر دہرانے سے ہوتا ہے۔ یشوع کی کتاب یشوع کی موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس میں یہودا کے لوگوں کی جنگیں، جہاں کالب نے جنگ کی تھی، یوسف کے قبیلے کی جنگیں اور 7 قبائل کی آباد کاری کی جنگ بھی شامل ہے۔ جنہوں نے یشوع کی کتاب میں آباد کاری کے لیے جنگ نہ کی، جس لڑائی میں یشوع نے قیادت کی تھی، اس میں انہوں نے کنعان میں فتح حاصل کی، لیکن سوال یہ تھا کہ خدا کے حکم کے مطابق کیا انہوں نے اسے ختم کر دیا ہے؟ تاہم جیسا کہ ہم یشوع کی کتاب میں یہودا اور یوسف کی قبائل کی جنگ کے ریکارڈ میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، وہ تباہی کی جنگ میں ناکام رہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ اگرچہ خدا ہمارے ساتھ تھا، اسرائیلی کنعانیوں کو ہلاک نہ کر سکے اور نہ ہی ان کو نکال سکے۔ شمعون کے قبیلے اور یہودا کے قبیلے نے ایک ساتھ جنگ لڑی، لیکن یہودا کا قبیلہ لوہے کے رتھوں کی وجہ سے وادی کے باشندوں کو نکال نہیں سکا تھا۔ دان کے قبیلے کو بھگا دیا گیا اور اشکار کے قبیلے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ بنی اسرائیلیوں کی کنعانیوں کو بے دخل کرنے میں ناکامی طاقت کی بجائے دل کی بات ہے۔ اگرچہ کالب ایک بوڑھا آدمی تھا، لیکن وہ پہاڑی ملک کے باشندوں کو بھگانے کے قابل تھا۔ آباد کاری کے لیے پہلے ہی ایک فاتح جنگ کے دوران خدا نے کہا، ہلاک کرو اور نکال دو، لیکن بنی اسرائیل کے دلوں میں یہ کنعان تھا، لہٰذا بہت کم کنعانی لوگوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے پیچھے رہ جانے والے چند لوگوں کو غلام بنایا، اس کے پہلو میں کانٹوں اور پھندے کی طرح۔ یشوع کے آخری حصوں سے لے کر قضات کے آغاز تک اندراج کے پس منظر سے خدا کا ایک فرشتہ بوقیم میں اسرائیلیوں کو متنبہ کرتا ہے۔ پہلا، خدا اپنے عہد کو کبھی نہیں توڑے گا۔ دوسرا، اسرائیلیوں نے خدا کا کلام نہیں سنا اور کنعانیوں سے معاہدہ کیا اور ان کی قربانگاہ کو تباہ نہیں کیا۔ تیسرا، لہٰذا خدا نے کنعانیوں کو اسرائیلیوں کے آگے سے نہیں نکالا، بلکہ وہ اسرائیلیوں کے لیے جال بنیں گے اور ان کے معبود بنی اسرائیل کے لیے پھندا بن جائیں گے۔ لوگ چلا کر روئے۔ وہ لوگ جنہوں نے خداوند کے فرشتہ کی باتیں سنی، وہ اونچی آواز میں روئے۔ وہ کیوں روئے؟ کیا یہ دل کی وجہ سے تھا؟ خدا نے ہماری وجہ سے کتنا دکھ دیا؟ بالکل نہیں، وہ ان مشکلات کی وجہ سے چیخ اٹھے جو ان کو پیش آئیں گی۔ وہ خدا کے لوگ ہیں، لیکن صرف ان کی حیثیت خدا کے لوگ ہیں اور ان کی زندگی ابھی تک اس سے دور ہے۔ اب ہم قاضیوں کے نشیب و فراز سے گزرتے ہیں، لیکن یشوع کے مدھم الفاظ اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی۔ اسرائیل خدا کو ترک کرتا ہے اور خدا انہیں دشمن کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ مصر میں اسرائیل کی نسل بیابان میں مر گئی، بیابان میں نسل کنعان مر گئی
اور کنعان میں اگلی نسل نے خدا کے سامنے بدی کی، خدا کو ترک کیا جس نے انہیں مصر سے نکالا، اور اپنے آس پاس کے دیوتاؤں بال اور استارات کی پرستش کی۔ بال کثرت کا خدا تھا اور استارات بال کی بیوی تھی، لیکن بال کی پوجا کا مطلب ان دیوتاؤں کی پرستش کرنا تھا جو کثرت کے لیے اچھے ہیں۔ یہ وہ دیوتا تھے جو کنعان میں ضروری بارش کا حکم دیتے تھے، جہاں خاص توجہ زرائت پر تھی۔ یہ وہ بت تھا جسے حقیقت کہا جاتا تھا، جسے ہم نے یشوع کی کتاب میں دیکھا۔ کنعانیوں نے بنی اسرائیل کو کہا ہوگا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا خدا طاقتور اور جنگ پر قادر ہے، لیکن یہ کنعان ہے، اور ہمارا خدا کثرت کا خدا ہے جو کھیتی باڑی پر حکومت کرتا ہے۔ لہٰذا کنعان میں کنعان دیوتا کی پرستش کی جانی چاہیے۔ اسی لیے خدا نے کہا، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا۔ جیسا خداوند تیرے خدا نے حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا، تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، اور یوں خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔ بلاخر انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، اور خدا نے نہ صرف انہیں دشمن کے ہاتھ بیچ دیا، بلکہ وہ جہاں بھی جاتے خدا کا ہاتھ ان پر تباہی لاتا اور تکلیف میں اضافہ کرتا۔ صرف جب خدا اپنے لوگوں کو سزا دے اور ان کی تکلیف میں اضافہ کرے تو وہ جان لیں گے کہ کنعان کی سرزمین نہ تو رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی ان کے دل چھوڑنے کی جگہ ہے۔ اب کسی کو بھی باہر نہیں نکالیں گے۔ یہ اس لیے نہیں کہ خدا کی طاقت کا فقدان ہے کہ کنعانیوں کو بے دخل نہیں کیا گیا، بلکہ خدا کے لوگوں کی نارضامندی کی وجہ سے ہے۔ وہ جلدی سے کنعانی بن گئے، خدا کے بجائے وہ خدا کے کلام کو مستقل طور پر جاری رکھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے مصر میں کیا معجزے دیکھے، بحر کلزم کو کیسے پار کیا، بیابان میں کیسے رہے، کیسے انہوں نے یردن کو پار کیا اور کنعان کی جنگ کو جیتا۔ انہوں نے بال کثرت کے خدا کو پسند کیا اور کنعان کے لوہے کے رتھ سے زیادہ متاثر تھے۔ بہرحال خدا نے ان کو بگڑنے سے بچانے کے لیے قاضیوں کا تقرر کیا، لیکن قاضیوں کے ذریعے اگر وہ زندہ رہنا چاہتے تھے تو خدا کی طرف لوٹنے کے بجائے انہوں نے زنا کاری کی طرح دوسرے معبودوں کی پیروی کی اور ان کی پرستش کی۔ اس کے باوجود جب اسرائیلی دشمن کی طرف سے ستائے گئے اور دکھ سہا تو انہوں نے فریاد کی اور خدا کی مدد حاصل کی، لیکن جب صورتحال بہتر ہوئی تو وہ پھر بھی گرے، دوسرے معبودوں کی پرستش کی اور اسی طرح مستقل سرکشی کے راستے کو دہراتے رہے۔ بالآخر خدا نے کہا، چونکہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی، اس لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشوع چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا۔ آخر کار پیچھے رہ جانے والے قبائل بنی اسرائیل کو پرکھنے کے لیے ایک ذریعہ ثابت ہوں گے کہ آیا لوگ خدا کی راہ پر چلیں یا نہیں۔ قاضیوں کا نمونہ۔ پرانے عہد نامہ کی تاریخ کا نمونہ اور جو نمونہ قاضیوں میں نمایاں ہے وہ یہ ہے، پہلے لوگ خدا کے حضور گناہ کرتے ہیں، بلکہ گناہ کا دہرانا یہ ہے کہ یہ قبول نہ کرنا کہ صرف خدا ہی خدا ہے۔ نہیں، گنہگار کبھی بھی خدا کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا، خدا لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا دیتا ہے، اور خدا کی سزا اس کی محبت ہے جو بار بار گناہ کرنے والے لوگوں کو خدا کے لوگ بنائے۔ تیسرا، جن لوگوں کو سزا دی گئی تھی وہ روئے، لیکن ان کا رونا خدا کے دل کو تکلیف پہنچانے یا ان کی مخلص توبہ نہیں تھی جس نے ان کی رہنمائی کی تھی، لیکن صرف ایک فریاد سے خدا سے دعا ہے کہ وہ ان کو جن تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں ان سے بچائے۔ چوتھا، خدا جس نے لوگوں کی فریاد سنی اپنی رحمت سے ان کو ایک نجات دہندہ کے ذریعے بچایا، لیکن یہ نجات عارضی ہے۔ حقیقی نجات اور ابدی نجات آنے والے مسیحا کے وسیلہ سے ہوگی۔
نیز اس وقت نجات جزوی نجات تھی، تمام اسرائیل کو بچایا نہیں گیا بلکہ ایک طرف سے بچایا گیا اور دوسری طرف سے ایک اور تکلیف تھی۔ قاضی جو نجات دہندہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے وہ بھی عارضی شخصیت تھے، اصل نجات دہندے نہیں۔ پانچویں، جن لوگوں نے خدا کی نجات حاصل کی اور امن سے لطف اندوز ہوئے، ان کا خیال تھا کہ امن ہمیشہ کے لیے رہے گا، حالانکہ یہ وقتی تھا، اور بجائے اس کے کہ واپس آئیں اور خدا کی پرستش کرے جس نے انہیں امن بخشا، وہ کلام سے پیچھے ہٹے اور خدا کے خلاف گناہ کیا۔ بعد میں پطرس نے ان لوگوں کو اس طرح بیان کیا کہ کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ اب کنعان کی سرزمین خدا کی ایک بادشاہی نہیں ہے جو ایک وفادار خدا اور ان لوگوں کی طرف سے تخلیق کی گئی ہے جو پوری طرح سے اس کی خواہش اور اطاعت کرتے ہیں، لیکن احمق لوگوں کی بے ترتیبی کی زندگیوں میں گھل مل جاتے ہیں جنہیں مسلسل سزا دی جاتی تھی، کیونکہ یہاں تک کہ اگر خدا خالق ان کا باپ ہے جو ان کی ہمیشہ سے دیکھ بھال کرتا ہے، لوگ مستقل طور پر خدا کو چھوڑ دیں گے اور انسانوں کے بنائے ہوئے دیوتاؤں کا پیچھا کریں گے۔ بائبل وہی کہانی بتا رہی ہے۔ خدا تخلیق سے پہلے ہی جانتا تھا کہ جب وہ کنعان کے ملک میں داخل ہوں گے تو اسرائیلی کس طرح کی زندگی گزاریں گے، اسی لیے تخلیق سے پہلے اس نے نجات کا راستہ خلق کیا۔ خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل خدا کی سرزمین میں بطور خدا کے لوگ خدا کے کلام کو زندگی کی حیثیت سے سمجھیں، اس کلام کی بنیاد پر اطاعت کریں، کلام کی بنیاد پر گناہ نہ کریں، کلام کی بنیاد پر دعا کریں اور خدا کے کلام پر اعتقاد رکھ کے ایمان میں آگے بڑھیں۔ لیکن خدا جانتا ہے وہ نہ صرف اس کی پیروی کرنے سے قاصر ہیں بلکہ وہ ایسا کریں گے بھی نہیں۔ وہ خدا کے بغیر کنعان چاہتے تھے اور ایک ایسی جگہ کے بجائے جہاں خدا بادشاہ ہے اور وہ لوگ ہیں۔ وہ ایک ایسی جگہ چاہتے تھے جہاں وہ بادشاہ تھے۔ اسی لیے اسرائیل کو ایک ٹکڑے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ خروج کے وقت سے لے کر آج تک لوگ گزر چکے اور مر چکے ہیں، لیکن یہ مشکل نہیں ہے کہ اگر ہم صرف ایک شخص یعقوب کو دیکھیں۔ اب بنی اسرائیل خدا کی طرف سے گھیرے جانے کے راستے پر ہیں، جیسے یعقوب جس نے خدا اور اپنے باپ اسحاق کو دھوکہ دیا اور اپنے ماموں لابن کے گھر راخل کے ساتھ خوشگوار وقت گزارا۔ بدی کرنے کے بعد پیچھے جانا اور رونے کے بعد بچائے جانا۔ بنی اسرائیل کنعانیوں میں رہتے ہیں جن کو انہوں نے نہیں نکالا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا تبادلہ کیا، ایک ہو گئے اور آخرکار انہوں نے ان کے دیوتاؤں کی پرستش کی۔ انہوں نے خدا کے آگے بدی کی اور خدا کو فراموش کیا، بال کی پرستش کی اور بال کی ماں یسیرت کی پرستش کی۔ انہوں نے کسی بھی خدا کی جسے محض کثرت کے حصول کے لیے اچھا کہا جاتا تھا پرستش کی۔ تب خدا نے خدا کے لوگوں اور فرزندوں کو مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رساتیم کے ہاتھ بیچ دیا، جنہوں نے 8 سال تک تکلیف اٹھائی، خدا سے فریاد کی اور خدا نے انہیں غنتیل کے ذریعے بچایا۔ غنتیل کا مطلب خدا کی طاقت ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے بچایا۔ ان کی فریاد سے خدا نے مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رساتیم کو ان کے حوالے کر دیا، چنانچہ 40 سال تک امن رہا۔ اسرائیلیوں نے خدا کے سامنے ایک بار پھر بدی کی، لہٰذا خدا نے مواب کے بادشاہ اجلون کو زور بخشا اور اس کو اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے مجبور کیا، اور اسرائیلی جنہوں نے 18 سال تک تکلیف کا سامنا کیا خدا سے فریاد کی، اور خدا نے انہیں بنیامینی بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے آدمی اہود کے وسیلے سے بچایا۔ قاضی اہود بائیں ہاتھ والا ہونے کا زیادہ درست مطلب وہ شخص جو دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتا کہ بجائے وہ شخص جو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے بہتر استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے ایک ہاتھ لمبی تقریباً 45 سینٹی میٹر تلوار چھپا لی اور بادشاہ سے ملنے کی کوشش کی تو کسی نے اس پر شک نہیں کیا۔ ایک بار پھر
ان کی فریاد پر خدا نے مواب کو اسرائیل کے حوالے کر دیا، لہذا 40 سال پھر امن رہا۔ اسرائیلیوں نے خدا کے سامنے ایک بار پھر بدی کی، اور خدا نے اپنے لوگوں کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ میں بیچا۔ وہ لوگ جنہوں نے 20 سال تک تکلیف اٹھائی، خدا سے فریاد کی، اور خدا نے انہیں دبورہ اور برق کے ذریعے بچایا۔ ان کے چلانے پر خدا نے کنعانی فوجوں کو 900 لوہے کے رتھوں، کنعان کے بادشاہ یابین اور اس کی فوج کے سربراہ سیسرا کے ساتھ دبورہ کے ہاتھ میں دیا، اور انہیں اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا۔ اس نے کنعان کے بادشاہ یابین کو ہلاک کیا۔ اس وقت دبورہ اور برق نے گایا، آسمان کی طرف سے لڑائی ہوئی، بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل پر سیسرا سے لڑے، کیسون ندی ان کو بہا لے گئی۔ خدا نے خود 900 لوہے کے رتھوں کا مقابلہ کیا جو آج کل ہمارے ٹینکوں کی طرح بڑے تھے، اور دریائے کیسون میں سیلاب آیا جس نے لوہے کے رتھوں کو حرکت سے روکا۔ چنانچہ مزید 40 سال کا امن آ گیا۔ تم نے میری آواز نہ سنی۔ بنی اسرائیل نے خدا کے سامنے ایک بار پھر بدی کی۔ خدا نے اپنے لوگوں کو مدیان کے حوالے کیا، جن لوگوں نے 7 سال تک تکلیف اٹھائی، خدا سے فریاد کی، اور خدا نے ایک نبی کو یہ کہتے ہوئے بھیجا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا، اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا۔ میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا، اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا، اور ان کا ملک تم کو دیا۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا۔ پر تم نے میری بات نہ مانی۔ جدعون ایک جنگجو نہیں ہے۔ خدا کا فرشتہ جدعون کو بلاتا ہے، جو مدیانیوں سے ڈرتا تھا۔ وہ چھپ کر مے کے کولوں میں گندم جھاڑ رہا تھا۔ جدعون نے خداوند کے فرشتہ کو پہچان لیا اور کہا، میرے مالک مجھے معاف کریں۔ جدعون نے جواب دیا، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سارے حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ اس کا جواب واضح طور پر ہے کہ انہوں نے خداوند کے حضور بدی کی، لیکن جدعون نوحہ کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سارے حادثے کیوں گزرے؟ اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا۔ یہ نہمیہ اور دانیل سے متضاد ہے، جو اسرائیلیوں کی تباہی کی وجہ کو واضح طور پر جانتے تھے۔ جدعون، جسے خداوند کے فرشتہ کی طرف سے زبردست سورما کہا گیا، لیکن اس میں ہمت اور اعتماد نہیں تھا، اس نے خداوند کے فرشتہ سے نشان طلب کیا، اور جب اس نے یہ نشان دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ خداوند نے کہا، سلامتی ہو، خوف نہ کر۔ اور جب خدا نے بال کے مذبح کو ڈھانے، اس کے پاس یسیرت کے کتب کو کاٹ ڈالنے اور یسیرت کی لکڑی سے سوختنی قربانی گزراننے کو کہا، تو وہ لوگوں سے خوف زدہ ہوا اور رات کو یہ کام کیا۔ خدا جدعون کو اس لیے نہیں بلا رہا ہے کیونکہ وہ ایک بہترین جنگجو ہے، لیکن جیسا کہ اکن اسرائیلیوں کے گناہوں کی نمائندگی کرتا ہوا مرا، خدا جدعون کو بلا رہا اور ان لوگوں کے نمائندے کے طور پر استعمال کر رہا ہے جو بغیر ایمان کے دنیا سے ڈرتے ہیں۔ اور خدا اس جدعون کے ساتھ ہے اور اسے فتح عطا کرتا ہے تاکہ توجہ خدا کی طرف ہو، جدعون پر نہیں۔ بائبل نے ایک بار پھر یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی روح جدعون پر آئی، واضح کر دیا کہ یہ جدعون کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ اس کے باوجود جدعون اون کا استعمال کر کے ایک بار پھر پرکھتا ہے، اور دوبارہ جانچ پڑتال کے بعد جدعون جنگ کے لیے جاتا اور جیتتا ہے۔ باقی 300 افراد جنگجو نہیں ہیں۔ جدعون نے مدیانیوں کے خلاف جنگ کے لیے لوگوں کو جمع کیا، لیکن خدا نے جدعون کو بتایا، تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔
ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے انہیں واپس جانے کا بتایا گیا۔ تب 22,000 لوگ واپس چلے گئے اور 10,000 رہ گئے۔ مدیانی جنگ کے لیے جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد 32,000 تھی۔ دراصل یہاں تک کہ اگر وہ 32,000 افراد سے جنگ لڑیں تو بھی جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ اسرائیل اس ناممکن حقیقت کو ایک بار پھر اس جنگ کے ذریعے دیکھے۔ ڈرے ہوئے افراد کے واپس چلے جانے کے بعد صرف 10,000 افراد باقی تھے، لیکن خدا نے پھر بھی کہا کہ یہ ابھی تک بہت زیادہ ہیں، اور اس سے کہا کہ وہ انہیں پرکھنے کے لیے ان کو پانی کے پاس لے جائے۔ خدا نے ان لوگوں کے درمیان جو کتے کی طرح اپنی زبان سے چپڑ چپڑ کر کے پانی پیتے ہیں اور جو لوگ پینے کے لیے گھٹنے ٹیکتے ہیں، تمیز کرنے کے لیے کہا، اور ان میں سے وہ 300 آدمی جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا باقی رہ گئے، اور دوسرے لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ خدا نے کہا کہ وہ 300 کے ساتھ ان کو بچائے گا اور مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دے گا۔ یہاں ہمیں 300 لوگوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سپاہی فرض پر نہیں بلکہ ایک رضاکار تھا۔ جب انہوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو وہ رضاکار فوج تھی جو جنگ کی غنیمت حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی۔ ان میں کچھ بہادر لوگ تھے جو اچھا لڑے، لیکن ان میں سے پیشتر ہجوم تھا جو کسی نہ کسی طرح اکٹھے ہو گیا تھا۔ خدا نے جدعون کو سب سے پہلے خوفزدہ لوگوں کے اس ہجوم کو واپس بھیجنے کا کہا، اور باقی 10,000 فوجیوں میں سے 9,700 صرف لڑنے کے قابل تھے۔ اگرچہ وہ جنگ کے لیے آئے تھے، وہ بہادر لوگ تھے جو کتوں کی طرح خوف کے بغیر پانی میں اپنے سروں سے پی سکتے تھے، جیسا کہ خدا کے امتحان میں دیکھا گیا ہے۔ تاہم وہ 300 بزدل تھے جنہیں گھٹنے ٹیکنا، آس پاس دیکھنا اور بمشکل اپنے ہاتھوں سے پانی پینا تھا۔ اگرچہ وہ ابھی تک دشمن کو نہ دیکھ سکے، یہ اصل لوگ خوف اور ڈر سے کانپ رہے تھے، جو واپس جانے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ جب انہیں جو پہلی بار خوف سے کانپ رہے تھے واپس بھیج دیا گیا تھا، خدا انہیں جنگ میں لے گیا۔ نرسنگا، خالی گھڑا اور مشل۔ خدا نے جدعون سمیت 301 بزدلوں سے کہا کہ وہ ترہی ایک خالی گھڑا اور ایک مشل کو جنگ کے ہتھیاروں کے طور پر لے۔ یہاں تک کہ لڑنے کے لیے فوجی بھی کافی نہیں تھے، بلکہ جنگ کے لیے ہتھیار بھی مایوس کن تھے۔ یہ اس لیے کہ پہلے مقام پر اس جنگ کا مقصد خدا کا ظاہر ہونا تھا۔ جدعون کے توسط سے خدا نے نرسنگا پھونکنے کا کہا۔ یہ عمل خود کو فوج کے لیے بے نقاب کرنا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی تعداد اور ہتھیار مایوس کن تھے، مطلب موت، لیکن آخرکار نرسنگا پھونکنا جانا خدا سے مدد تلاش کرنے والے ایمان کا عمل ہے۔ مزید برآں یہاں پھونکا جانے والا چاندی کا نرسنگا نہیں، جسے خدا نے جب جنگ کے لیے جاتے تو مدد کے لیے پھونکنے کو کہا تھا۔ وہ ایک مینڈے کے سینگ کا نرسنگا تھا جسے وہ لائے تھے، جو امن کے وقت پھونکا جاتا تھا، اور یہی نرسنگا جسے جب یرہو کو ایک مضحکہ خیز حکمت عملی کے ذریعے تباہ کیا گیا تھا پھونکا گیا۔ تب انہوں نے اپنے نرسنگے پھونکے اور خالی گھڑوں کو توڑ دیا۔ خالی گھڑا بنی اسرائیل وہ فوجی جو جنگ کے لیے نکلے تھے کہ عقیدے کی طرح ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ان کے پاس خدا کے لوگ کہلائے جانے کے مستحق کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا گھڑے کو توڑنا چاہیے۔ نیز مشل خدا اور خدا کا عہد ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اگر وہ خدا پر بھروسہ کرتے تو خدا ان کو خدا کی جنگ کی فتح دکھائے گا۔ آخرکار اسرائیلیوں نے وہ جنگ جیت لی جس میں خدا نے اسرائیلیوں کو دشمن کے حوالے نہیں کیا تھا، بلکہ دشمنوں کو اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ چنانچہ مزید 40 سال تک امن قائم ہوا۔ تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا ہم پر حکومت کریں۔
جدعون 300 افراد اور اسرائیلی جانتے ہیں کہ بزدل جدعون اور 300 بزدل لوگ گئے اور جنگ لڑی۔ تاہم حیرت کی بات ہے کہ بنی اسرائیل نے جدعون سے کہا، ہم پر حکومت کر، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی، کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ انہوں نے اسے ان کا بادشاہ بننے کو کہا۔ ایسی جنگ میں جو تعداد میں یا فوجی لحاظ سے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ نرسنگے، خالی گھڑے اور مشعل سے جیتی گئی، لیکن انہوں نے جدعون سے کہا، تو نے ہمیں بچایا ہے۔ یہ انسان کی بدی ہے جو نظر آنے والے شخص کو بت بناتی ہے، لیکن یہاں جدعون بدی پر بدی کو بڑھاتا ہے۔ پہلے جدعون نے کہا، نہ میں تم پر حکومت کروں گا، نہ میرا بیٹا، بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے گا۔ لیکن بہرحال اس کا دل کہتا ہے۔ اس نے لوگوں کو سونے کی بالیاں لانے کو کہا اور ایک افود سیلا میں نہیں بنایا جہاں اس وقت صندوق تھا، بلکہ اس شہر میں جہاں وہ بادشاہ کی طرح معزز تھا۔ تب یقیناً بنی اسرائیل جدعون کے گھرانے اور سونے کے افود سے بتوں کی طرح شہوت پرستی کریں گے، اور یہ جدعون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندا بن گیا۔ جدعون صرف الفاظ میں بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ بادشاہ کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ جدعون صرف لفظی طور پر بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بادشاہ کے ہی جیسا ہی رہتا تھا۔ اس کی بہت سی بیویاں تھیں اور 70 بیٹے تھے، اور وہ ایسا کام اپنے ہی شہر میں نہیں کر سکا تھا۔ اور سکم میں حرم کے بیٹے کا نام ابی ملک ہے، جس کا مطلب ہے میرا باپ بادشاہ ہے۔ آخرکار بائبل جدعون کی کہانی کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتی ہے۔ خداوند اپنے خدا کو، جس نے انہیں ہر طرف سے ان کے تمام دشمنوں کے ہاتھوں سے رہائی دی، یاد نہیں کیا، نیز وہ یربال کے گھرانے سے ان تمام بھلائیوں کے باوجود جو اس نے ان کے لیے کی تھیں، کسی بھی وفاداری کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے، اور غداری کی باتیں غداری کا باعث بنتی اور سرکشی ایک اور بغاوت پیدا کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا، آؤ جدعون جیسا جنگجو بنے۔ ہمیں صرف 300 جنگجوؤں کی ضرورت ہے، اور ایک خدا کی نہیں بلکہ ایک انسانی جنگجو کی تلاش ہے۔ تاہم بائبل کا مرکزی کردار نہ تو جدعون ہے اور نہ ہی کوئی قاضی۔ بائبل میں کوئی جنگجو نہیں ہے۔ بائبل دنیا کے جنگجو اور ہیرو نہیں بناتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو ان جیسا بننے کا نہیں بتاتی ہے، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے، دنیا میں کمزور ہو کر خداوند میں مضبوط بنو۔ مٹی کے برتنوں کی طرح ہم میں یسوع مسیح کو رکھنے سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قدرت خدا میں ہے اور ہم میں نہیں۔ یہ ہمیں صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے حقیقی سکون سے لطف اندوز ہونے کے لیے بتا رہی ہے۔ خدا کی محبت اور نہ رکنے والی جوشی کہانی اس یسوع مسیح کو دریافت کرنے کے لیے جاری ہے۔